کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں چلنے والا پیٹرول اصل میں کروڑوں سال پرانی لاشوں سے بنا ہے؟ جی ہاں، وہ پودے، وہ جانور جو کبھی اس زمین پر زندہ تھے، آج وہی آپ کی گاڑی کو چلا رہے۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، دولت کی، جنگوں کی اور انسان کی لالچ کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ممالک تباہ ہوئے، جنگیں لڑی گئی اور حکومتیں گرائی گئی۔ یہ ہے پیٹرول، سیاہ سونا۔ آج سے کروڑوں سال پہلے زمین بالکل مختلف تھی، ہر طرف گھنے جنگلات، بے ویکل جانور اور ایک ایسی دنیا جو آج ہم صرف فلموں میں دیکھتے ہیں۔ پھر وقت گزرا، قدرتی آفات آئے، زلزلے، سیلاب، آتش فشاں، اور یہ سب زندہ مخلوقات زمین کے اندر دفن ہوتی چلی گئی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں سال گزر گئے۔ زمین کا دباؤ، شدید گرمی اور وقت، ان سب نے مل کر ان بقایات کو ایک سیاہ گاڑے مائع میں بدل دیا، جسے آج ہم کہتے ہیں کروڈ آئل۔ پیٹرول کیسے بنتا ہے؟ یہ کروڈ آئل براہ راست استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ اسے لے جایا جاتا ہے بڑی بڑی ریفائنریز میں، جہاں اسے شدید گرمی دی جاتی ہے اور مختلف حصوں میں الگ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے نکلتے ہیں پیٹرول گاڑیوں کے لیے ڈیزل، ٹرک اور بسوں کے لیے جیٹ فیول، جہازوں کے لیے اور پلاسٹک بنانے کا مواد۔ یعنی آپ کی روزمرہ زندگی کی ہر چیز کہیں نہ کہیں تیل سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان نے پہلی بار تیل کب دیکھا؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ تیل جدید دور کی چیز ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ زمین سے نکلنے والے تیل کو دیکھتے تھے۔ بابل میں اسے عمارتیں بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا، چین میں گیس کی شکل میں جلایا جاتا تھا، اور بعض جنگوں میں اسے بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی چیز ایک دن دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ وہ دن جب سب کچھ بدل گیا۔ سال 1859، امریکہ میں ایک شخص جس کا نام تھا ایڈون ڈریک، اس نے زمین میں ایک کنواں کھودا اور پہلی بار باقاعدہ طریقے سے تیل نکالا گیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شروع میں اس تیل سے صرف لیمپ جلائے جاتے، لیکن انسان کی ضرورتیں بڑھ رہی تھی، اور پھر ایک ایجاد نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ گاڑی کی ایجاد اور پیٹرول کی قسمت بدلنا۔ جب کار ایجاد ہوئی تو ایک مسئلہ سامنے آیا، اسے چلانے کے لیے ایندھن چاہیے تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پیٹرول کی اصل اہمیت سامنے آئی۔ انٹرنل کمبسٹن انجن نے پیٹرول کو دنیا کی سب سے قیمتی ایندھن بنا دیا۔ اب ہر چیز کو پیٹرول چاہیے تھا، گاڑیاں، ٹرک، موٹر سائیکل، جہاز۔ دنیا تیزی سے بدل رہی تھی، اور اس تبدیلی کے پیچھے ایک ہی چیز تھی، پیٹرول۔ سعودی عرب، ریت سے دولت تک۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب صرف ایک صحرا تھا، نہ بڑی عمارتیں، نہ جدید شہر، لیکن پھر 1938 میں ایک کنواں کھودا گیا اور وہاں سے نکلا تیل کا خزانہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک غریب خطے کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں شامل کر دیا۔ آج سعودی عرب دنیا کی سب سے امیر ممالک میں سے ایک ہے، اور اس سب کی وجہ ہے پیٹرول۔ جنگ اور پیٹرول کا کردار۔ آپ نے جنگوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے بہت سے جنگوں کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ تیل۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ٹینک، جنگی جہاز، بحری جہاز، سب کچھ پیٹرول پر چلتا تھا۔ جس کے پاس تیل تھا وہی جیت رہا تھا۔ اس لیے بہت سی جنگیں دراصل تیل کے لیے لڑی گئی۔ سیاست، طاقت کا اصل کھیل۔ پیٹرول نے صرف جنگیں نہیں کروائی، بلکہ سیاست کو بھی بدل دیا۔ مڈل ایسٹ، جہاں دنیا کا سب سے زیادہ تیل موجود ہے، وہ ہمیشہ عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ امریکہ، روس اور یورپی ممالک سب چاہتے ہیں کہ وہ تیل پر کنٹرول حاصل کرے، کیونکہ تیل ہے طاقت۔ اوپیک، جب تیل والوں نے دنیا کو جگا دیا، 1960 میں کچھ ممالک نے مل کر ایک تنظیم بنائی جسے کہا جاتا ہے اوپیک۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود تیل کی قیمت طے کریں گے، اور دنیا کو دکھا دیا کہ اصل طاقت ان کے پاس ہے۔ کیا پیٹرول ختم ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے، کیا یہ سیاہ سونا ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، یہ ایک محدود وسیلہ ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا اب نئی ذرائع تلاش کر رہی ہے، الیکٹرک کاریں، سولر انرجی، ونڈ پاور۔ شاید آنے والے وقت میں پیٹرول صرف تاریخ بن جائے۔ پیٹرول، نعمت یا خاموش تباہی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس پیٹرول سے آپ کی گاڑی چلتی ہے، وہی پیٹرول کسی دوسرے انسان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے؟ یہ سیاہ مایہ جو ہمیں سہولت دیتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی اور کی تکلیف کی وجہ بھی ہے۔ افریقہ کے کچھ علاقوں میں جہاں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں، وہاں کے لوگ آج بھی غربت میں زندگی گزار رہے۔ زمین ان کی، وسائل ان کے، لیکن فائدہ کسی اور کا۔ بڑی بڑی کمپنیاں آتی ہے، تیل نکالتی ہے اور چلی جاتی ہے، پیچھے رہ جاتا ہے آلودہ پانی، زہریلی زمین اور بیمار لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ماہرین اسے کہتے ہیں تیل کی لعنت۔ اور یہی کہانی صرف افریقہ تک محدود نہیں۔ مڈل ایسٹ، جہاں دنیا کا سب سے زیادہ تیل موجود ہے، وہاں بھی امن ہمیشہ ایک خواب ہی رہا۔ جنگیں، سیاسی تنازعات، بیرونی مداخلت، یہ سب کیوں؟ کیونکہ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں طاقت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے، اب روزانہ جتنا پیٹرول استعمال کرتے ہیں، وہ صرف آپ کی گاڑی کو نہیں چلاتا، بلکہ زمین کے درجہ حرارت کو بھی بڑھا رہا ہے۔ ہر بار جب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو صرف انجن نہیں چلتا، بلکہ
बल्कि फिजा में ऐसे जर्रात शामिल होते हैं जो जमीन को आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रहे हैं। यही वजह है कि ग्लेशियर पिघल रहे, समंदर की सतह बुलंद हो रही है और मौसम बेकाबू हो चुके हैं। शायद आपने महसूस किया हो, गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, बारिशें बेवक्त हो रही है और मौसम का कोई यकीन नहीं रहा। ये सब सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं, ये एक इंतबाह है। लेकिन अभी भी वक्त है, दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, साफ तवानाई पर काम हो रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता शऊर हासिल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब काफी होगा? यह हम बहुत देर कर चुके हैं। नतीजा, पेट्रोल ये सिर्फ एक माया नहीं, ये एक कहानी है इंसान की तरक्की की, इसकी लालच की और इसकी गलतियों की। इसने हमें रफ्तार दी, ताकत दी, लेकिन साथ ही हमें एक खतरनाक रास्ते पर भी डाल दिया। अब सवाल यह है, क्या हम इससे सीखेंगे या इसी गलती को दोहराते रहेंगे? ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।